ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں, اس میں مارنے والی کون سی بات ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ کیا مسئلہ ہے, بابا غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات, کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار, آج کل بچے یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے, میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے, نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا, نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا, نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے, عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے, اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھنڈیاں کیوں لگا لی ہیں, اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہو. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ بھی اپنا موقف رکھو, میں بھی رکھتا ہوں, آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں, اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں, ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست, کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا. اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل. مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں, میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا, میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں, اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا, یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتے ہیں, یہ لو جی لنک, اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ گیا آپ کے موبائل میں, اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, ریکارڈ ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بتاؤ, یہ بتاؤ.
बॉल के साथ जी वो शीशा टूट गया उसका, घड़ी का गिर गई है, तो भाई ये कमरे में क्यों खेल रहे थे? बाहर खेलते, ग्राउंड में चले जाते, गली में चले जाते, यहां खेलने की जगह थी, बस ठीक है। अब वो वापस तो नहीं आ जाना जो घड़ी टूट गई है, ना मारने से कुछ होना है जब तक आप लॉजिकली कायल नहीं करेंगे। और इस तरह का जो अखलाकी आपका रोब आपकी औलाद के ऊपर होता है वो मारने से ज्यादा होता है। और दूसरा जो नुकसान हो जाता है ना वो ये है, जब आप बच्चों को मारते हैं ना तो वो चीजें फिर आपसे छुपाते हैं, और सिर्फ नुकसान नहीं छुपाते, वो चीजें भी आपसे छुपा लेते हैं जो बच्चों को मां बाप से चीजें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि वो बाजुकात एजुकेशन से ताल्लुक रखती हैं ऐसी चीजें। आप देखते हैं ना कितने लोग जो ये मदरसों के अंदर बुरे काम हो रहे होते हैं, वो बच्चे डर के मारे घर आके बताते ही नहीं है, उन्हें ये होता है कि हमारे मां बाप उल्टा हमें मारेंगे। और फिर मां बाप भी ऐसे हैं, ऐसे डंगर किस्म के मां बाप होते हैं बाज, कि बच्चा कोई शिकायत करता है ना तो बजाय ये चेक करने के कि बच्चा स्कूल या मदरसे क्यों नहीं जा रहा, कोई और रीजन ना हो, उन्होंने अपने टीचर्स को, अपने उन बुजुर्गाने दीन को, अपने उन उस्तादों को, हिफ्ज करवाने वाले टीचर्स को खुदा बनाया हुआ है। इस तरफ वो दिमाग ही नहीं अपना लेके जाना चाहते, अगर चला भी जाए कि कोई बुरा काम ना इसके साथ कर रहा हो। तो बच्चे ने आपको कहां से शिकायत लगानी है? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उससे रीजन पूछे, क्या वजह है बताओ। फ्रैंक होना चाहिए। बाजुकात स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, मारते हैं, टिफिन छीन लेते हैं। तो जैसे ही अब सुबह होगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, उससे ये याद आएगा कि आज भी मेरे साथ यही होगा, फिर मैं भूखा रहूंगा, फिर ये होगा वो होगा। अब मां बाप को ये रीजन नहीं वो बताएगा जब तक मां बाप ये समझ रहे होंगे स्कूल से भाग रहा है। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं। कभी उसने स्कूल का काम नहीं किया होगा किसी मजबूरी की वजह से, तो कोई नहीं, आप आर्गुमेंट करें, छुट्टी करवा लें, ना उसे मार परवाने के लिए जरूर भेजना है, छुट्टी करवा लें, फिर उसे घर बैठा के काम कराएं और उसे बताओ कि आज तुम्हारी छुट्टी तुम्हारी वजह से हुई है, आंधा काम कर लेना, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। अदरवाइज तो वो चीजें फिर छुपाएगा। इसीलिए बाजुकात बच्चे आके मां बाप को शिकायत नहीं लगाते कि मदरसे में आज उस्ताद साहब ने मेरे साथ ये किया, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि मां बाप मुझे डांटेंगे, उल्टा मारेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रैंकनेस होगी तो वो आपके साथ खुद डिस्कस करेंगे। और बाजुकात तो आपको कुछ लेवल तक तो खुद ही एजुकेट उन्हें कर देना चाहिए। जिस तरह वो आमिर खान की एक वीडियो आई थी छोटे बच्चों को एजुकेट करने की, छोटा सा क्लिप है यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में, बगैर उसने कोई भी इस तरह की चीज, ये उसी का कमाल है। वैसे अल्लाह ने उसे फन दिया, वो एजुकेट कर दिया, फ्रैंकनेस जो है मामलात को हल कर दिया।